ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں صدیوں کا جمع کیا ہوا علم، عظیم کتابوں کے خزانے اچانک غائب ہو جائیں۔ آج ہم تاریخ کے انہی گمشدہ کتب خانوں کی پراسرار کہانی میں اترنے والے ہیں، علم کے وہ روشن مینار جو بجھ گئے اور اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گئے کہ آخر ہم نے کیا کھو دیا۔ کیا ہو اگر انسانی علم کی کئی صدیاں ایک پل میں مٹا دی جائیں؟ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے بھوت کتب خانوں کی ایک سچی اور سچ کہوں تو کافی پریشان کن داستان ہے۔ تو آئیے علم کے ان گم شدہ ایوانوں کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بچا اس کی گونج آج بھی کتنی گہری ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے انسانی تاریخ کے ایک شاندار دور سے، جسے اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بغداد، قرطبہ اور قاہرہ جیسے شہر صرف بڑے تجارتی مراکز نہیں تھے، نہیں، بلکہ یہ دنیا بھر کی ذہانت کا مرکز تھے، ایک میگنیٹ کی طرح جو پوری دنیا سے اہل علم کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اور یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 8ویں صدی میں بغداد کا مشہور بیت الحکمت قائم ہوا، پھر 10ویں صدی تک قرطبہ کی عظیم لائبریری اپنے عروج پر پہنچ گئی، اور 11ویں صدی میں قاہرہ کا دارالعلم قائم ہو گیا۔ مطلب چند صدیوں میں ہی پوری اسلامی دنیا میں علم کا ایک زبردست نیٹ ورک پھیل چکا تھا۔ اب جب ہم لائبریری کا سوچتے ہیں تو ذہن میں خاموش، گرد آلودہ ہالز آتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ان جگہوں کو بالکل بھول جائیں، یہ تو جدت اور تحقیق کے متحرک مراکز تھے۔ تصور کریں، مسلمان اسکالرز مختلف تہذیبوں کے مفکرین کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، پرانے متن کا ترجمہ ہو رہا ہے، نئی دریافتیں کی جا رہی ہیں اور کائنات کے رازوں پر گرما گرم بحثیں چل رہی ہیں۔ اس کا پیمانہ سمجھنے کے لیے ذرا اس عدد پر غور کریں۔ صرف قرطبہ کی لائبریری میں اندازاً 4 لاکھ سے زیادہ مخطوطات تھے، اور یاد رہے یہ پرنٹنگ پریس سے صدیوں پہلے کی بات ہے، یعنی ہر ایک کتاب ہاتھ سے لکھی گئی ایک نایاب تخلیق تھی۔ یہ علم سے محبت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ اور پھر یہ سب ختم سا ہو گیا۔ آخر علم کے یہ سمندر کیسے سوکھ گئے؟ اب وقت ہے کہ ہم تاریخ کے جاسوس بنیں اور اس جائے وقوع کی چھان بین کریں کہ آخر یہ سب کچھ غائب کیسے ہو گیا۔ دیکھیے، علم کا یہ نقصان کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں تھا، اس کے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تھا تیز اور پرتشدد، جیسے حملے، آگ اور سیاسی تباہی، اور دوسرا راستہ تھا سست اور خاموش، جیسے نظر اندازی، فنڈنگ کی کمی اور وقت کی دیمک جو آہستہ آہستہ سب کچھ کھا گئی۔ تاریخ میں اس تباہی کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ذرا 1258 میں بغداد پر منگول حملے کا سوچیں، جب کہا جاتا ہے کہ اتنی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئیں کہ اس کا پانی سیاہی سے کالا ہو گیا۔ یا پھر اسپین میں ری کانکویسٹا کے دوران جلائی جانے والی لائبریریاں۔ ہر سیاسی بحران، ہر جنگ ان علمی خزانوں پر ایک نیا زخم لگا کر جاتی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس تباہی کی راکھ میں بھی امید کی چنگاریاں باقی تھیں۔ اب ہم اس کہانی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو نقصان کے بارے میں نہیں بلکہ دریافت کے بارے میں ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ محققین نے کس طرح ایک گم شدہ دنیا کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑا ہے۔ خوش قسمتی سے سب کچھ تباہ نہیں ہوا۔ علم کے کچھ ٹکڑے بچ گئے، کچھ خاندانوں نے انہیں خفیہ مجموعوں میں چھپا لیا، کچھ چھوٹی گمنام لائبریریوں میں محفوظ رہے۔ نسل در نسل منتقل ہونے والی یہ قیمتی مخطوطات ہمیں اس دنیا کی ایک جھلک دکھاتے ہیں جسے ہم تقریباً کھو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہم نے کیا کھویا ہے؟ جواب ان کتابوں میں ہے جو بچ گئیں۔ اکثر ایک بچ جانے والے مخطوطے میں کچھ ایسا لکھا ملتا ہے جیسا کہ اب گمشدہ کتاب الحیل میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اس طرح کا ہر حوالہ ایک گمشدہ خزانے کا ثبوت بن جاتا ہے۔ تو گمشدہ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ یہ تاریخ کے ریکارڈ میں ایک بھوت کی طرح ہے۔ ہمیں دوسرے ذرائع سے پتا ہے کہ یہ کتاب موجود تھی، ہم اس کے حوالے دوسری کتابوں میں دیکھتے ہیں، لیکن آج تک اس کی کوئی مکمل کاپی نہیں مل سکی۔ یہ ہماری اپنی تاریخ کے وہ ادھورے باب ہیں جو شاید ہمیشہ ادھورے ہی رہیں گے۔ تو ان پرانی باتوں کا آج کیا مطلب ہے؟ ہمیں ماضی کے ان بھوتوں کی فکر کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کیونکہ ان کی کہانیاں صرف تاریخ نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے دور کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں۔ ان لائبریریوں کے خاموش کھنڈار ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ صرف کتابوں کا نقصان نہیں تھا، نہیں، یہ انسانی علم اور سائنسی ترقی کے تسلسل میں ایک بہت بڑا خلا تھا۔
ذرا سوچیں کہ آج ہم کہاں ہوتے، کون سی بیماریاں ختم ہو چکی ہوتی، کون سی ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہوتی اگر ہم نے اپنے ہی شاندار ماضی سے وہ رابطہ نہ کھویا ہوتا۔ اگر اس پوری کہانی سے ایک سبق سیکھنا ہے تو وہ یہ ہے، علم کوئی مستقل چیز نہیں ہے، یہ پتھر پر لکھی لکیر نہیں بلکہ ایک نازک شعلہ ہے۔ اگر اس کی حفاظت کے لیے مسلسل کوشش نہ کی جائے تو یہ کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے اور ہمیں بالکل انہی عظیم کتب خانوں کی طرح اندھیرے میں چھوڑ سکتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں آج کے ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ہم اپنے ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، خود کو بہت محفوظ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہمارے ڈیجیٹل بٹس اور بائٹس سیاہی اور کاغذ سے زیادہ پائیدار ہیں؟ گمشدہ لائبریریوں کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے سن رہے ہیں؟